کوئی احسان نہیں ہے، یہ آپ کا حق ہے، یہ آپ کے ٹیکس کا پیسہ ہے۔ محنت کشوں کے وہاں پہ رہائشیں ہیں کہ جہاں پر بے بسی کا عالم ہے، اس ادارے کے اندر بھی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے پاس شاید اتنے وسائل نہیں ہیں۔ پہلے اس علاقے سے منتخب ہونے والوں کو بھی یہ احساس نہیں رہا، کیونکہ ان کا کبھی تعلق ہی نہیں رہا اس واقعہ کی آبادی کے ساتھ۔ ملک عارف عوان صاحب سٹیج پر بیٹھے ہوئے معززین علاقہ، میرے 18 ایریے سے آئے ہوئے، بھائی کلی چوک سے آئے ہوئے بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، السلام علیکم۔ آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں تمام دوستوں کا، بھائیوں کا، کہ جنہوں نے آج یہ پررونق تقریب منعقد کی۔ ملک عارف صاحب نے گلیوں کے اور میرے بھائی صابر مغل نے 18 ایریے کے حوالے سے سڑکوں، گلیوں، پارکوں، گراؤنڈز کی بات کی۔ میں چونکہ آپ بھائیوں کے ساتھ ہمیشہ میجورٹی میں یہاں پر جتنے بھی میرے بزرگ دوست بھائی بیٹھے ہیں، پر بٹ صاحب تشریف فرما ہیں، پرانے میرے دوست، اسی طریقے سے حنیف بھائی، جتنے ہمارے ورکمین ایسوسی ایشن کے یہاں پہ نمائندے بھی ہیں، کونسلر بھی ہیں، ان دوستوں کے ساتھ، آپ لوگوں کے ساتھ ہمارا ایک سلسلہ بڑے عرصے سے، یہ تو اس دفعہ آپ لوگوں کی محبت، آپ لوگوں کی شفقت، کہ آپ لوگوں نے مہربانی کی، حالیہ انتخابات میں اللہ تعالیٰ نے کامیابی سے نوازا، اور پھر دوسری دفعہ ایم پی اے بننے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس واقعین کو یہ عزت دی کہ پنجاب کے اندر جو 20 صوبائی وزیر بنے، اس میں سے آپ کا بیٹا، آپ کا بھائی بھی پنجاب کے اندر 10 کروڑ کے صوبے کے اندر آپ کی نمائندگی کر رہا ہے۔ تو میں اپنے آپ کو خوش قسمت اس وجہ سے تصور کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کے ہمیشہ محبت، شفقت اور ایک ایسا میرے اوپر سر پہ ہاتھ رہا کہ جب بھی میں نے آپ لوگوں سے رابطہ کیا، پھر اس سے پہلے میرے بزرگ، میرے دادا مرحوم، اسی واقعہ، اسی زمین، اسی مٹی کے اندر ہمارا ایک لوگوں کے ساتھ رشتہ اور تعلق ہے۔ تو میں ملک صاحب کی مہربانی کہ انہوں نے یہ شکریہ کا پروگرام رکھا، لیکن میں یقین مانے کہ اپنے اس 4 سالہ دور کے اندر ہم نے اس واقعہ کی تعمیر و ترقی کے لیے جتنے بھی کام کیے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، اس میں بے شمار ہمارے پاس ہر وارڈ کے اندر یہ اب جو گلیاں پکی کی جا رہی ہیں، یہ حقیقی طور پہ تو اسٹیٹ ایریے کا کام بنتا ہے کہ ہمارے پی ایف کے اندر ایک اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے جو اسٹیٹ ایریے کی دیکھ بھال کرتا ہے، مینٹیننس کرتا ہے، لیکن بہت سی ایسی اسٹیٹ ایریے کے اندر ہماری گلیاں ہیں، ہمارے محنت کشوں کے وہاں پہ رہائشیں ہیں کہ جہاں پر بے بسی کا عالم ہے، خستہ حالی کا عالم ہے، اور پی ایف جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے کینٹ کی ایک پہچان ہے، اس ادارے کے اندر بھی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے پاس شاید اتنے وسائل نہیں ہیں کہ وہ ہمارے اس پی ایف کے اسٹیٹ ایریے کے اندر ان گلیوں کی اور ان اسٹریٹ لائٹس کی بہتری کے لیے اقدامات کریں، لیکن کیونکہ یہ ہمارا بھی حق اتنا ہی بنتا ہے جتنا کسی اور کا بنتا ہے کہ ہم اسی واقعہ کے باسی ہونے کے ناطے آپ لوگوں سے جب اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ ہم آپ کی نمائندگی کا حق ادا کرنے کی بات کرتے ہیں، تو وہاں پر پھر ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا بھی احساس کرنا چاہیے۔ کوئی احسان نہیں ہے، یہ آپ کا حق ہے، یہ آپ کے ٹیکس کا پیسہ ہے جو ہم آپ کی خدمت اور آپ کی تعمیر و ترقی کے لیے صرف کر رہے ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ اس سے پہلے اس علاقے سے منتخب ہونے والوں کو کبھی یہ احساس نہیں رہا، کیونکہ ان کا کبھی تعلق ہی نہیں رہا اس واقعہ کی آبادی کے ساتھ، ان واقعہ کے لوگوں کے ساتھ۔ 5 سال کے لیے
جب ووٹ مانگنے کے لیے وہ آتے ہیں تو بڑے بلند و باغ دعوے کر اپنے تعلق، رشتے اور اپنی رشتہ داریوں کو آپ لوگوں کے ساتھ جوڑتے ہوئے وہ دعوے تو کر جاتے ہیں، لیکن پھر جب ایوان کے اونچے محلوں میں چلے جاتے ہیں تو پھر ان کو آپ لوگ نظر نہیں آتے. تو میں صرف اس فرق کو ختم کرنے کے لیے آج آپ کے درمیان میں موجود ہوا ہوں کہ میرا تعلق، میرا رشتہ، میں کہیں بھی چلا جاؤں، میں ایم پی، صوبائی وزیر یا اس سے اوپر کہیں بھی چلا جاؤں، تو یہ جو لوگ بیٹھے ہیں، یہ جو آپ کے دکھ درد میں آپ کے ساتھ شامل ہوتے ہیں، جو آپ کی ایک ایک گلی، ایک ایک رستے کے لیے دن رات میرے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں، ہمارا ساتھ ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح جڑا ہوا ہے جس طرح انسان کے ساتھ اس کا جسم کا حصہ جڑا ہوا ہوتا ہے. ہم کبھی آپ لوگوں سے نہ دور ہوئے نہ ہو سکتے ہیں. اور ملک عارف صاحب نے یہ کام کرایا، مجھے خوشی ہے کہ وہ اس علاقے کے اندر اپنی نمائندگی کا حق ادا کر رہے ہیں. 18 ایریے کے بیشتر آبادیوں کے اندر انہوں نے گلیوں کی پختگی کرائی، اور جو ابھی انہوں نے نہیں ہو سکی، جو رہ گئی ہیں، اس کو میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ یہ یقین دلاتا ہوں کہ وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہم کریں گے. ہم کم از کم واقعہ کے اندر 60 کروڑ روپے سے زائد مالیت کی سڑکیں، گلیاں اور سیوریج کے کام الحمدللہ شروع کرا چکے ہیں، اور اس واقعہ کے اندر کم از کم 10 کے قریب اپنے بچوں اور بچیوں کے اسکول مڈل سے ہائی اور ہائی سے سیکنڈری کرا چکے ہیں. یہ آپ لوگوں کا ہم پہ قرض تھا جو ہر دور میں ہر شخص نے کرنا تھا، ہر منتخب نمائندے نے کرنا تھا، جو ایم پی اے رہا، جو ایم این اے رہا، جو وفاقی وزیر رہا. یہ ہر اس شخص کا کام تھا جس کا اس واقعہ کے اوپر قرض تھا، لیکن یہ قرض وہ شاید ادا نہ کر سکے. اور انشاءاللہ تعالیٰ اس حق کو ادا کرنے کے لیے یہ آپ کا بیٹا اور آپ کا بھائی انشاءاللہ تعالیٰ پہلے بھی ثابت قدم تھا، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ ہی کی رہنمائی میں جہاں آپ رہنمائی کریں گے، جہاں آپ کہیں گے، جہاں آپ ہماری ہاتھ سے پکڑ کے نشاندہی کریں گے، انشاءاللہ تعالیٰ وہ آپ کی رہنمائی کے اندر ہم کام شروع کر کے آپ کی خدمت کر کے. میں زیادہ لمبی چوڑی بات مغرب کی نماز کا وقت ہے نہیں کروں گا. سیاسی بات یقینی طور پر جس طرح پورے ملک کے اندر اس وقت ایک ہوا چل رہی ہے، اور اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے معاشی حالات اور اس ملک کے سیاسی حالات اس دہر تک پہنچ چکے ہیں کہ جہاں پر اس ملک کے اندر فی الفعل آزاد اور منصفانہ انتخابات جو ہیں وہ وقت کا تقاضا بن چکے ہیں. میں یہ بات اس لیے نہیں کہتا کہ شاید اس الیکشن میں تحریک انصاف کو اس ملک، اس پاکستان کی نمائندگی کا حق ملے گا. میں یہ بات اس لیے کہتا ہوں کہ آج پورے دنیا کے اندر آپ چلے جائیں، آپ کے زر مبادلہ کے ذخائر اس ٹائم بالکل ختم ہو کے رہ گئے ہیں. آپ کے جتنے بڑے کارخانے دار، سرمایہ دار اس وقت آپ کی میڈیکل کے ایکوپمنٹ سے لے کر آپ کی سبزی اور فروٹ کے کنٹینر تک کراچی کے ڈرائی پورٹ پہ صرف اس وجہ سے گل سڑ رہے ہیں کہ آپ کے ملک کے اندر ڈالر نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے ایل سیز کھولی جائیں اور آپ کے ملک کے اندر وہ اشیاء خورد و نوش لے کر آئی جائیں. جو گزشتہ 1 مہینے کے اندر اس وقت حالات بننے جا رہے ہیں وہ شاید بہت ہی بھیانک ہوں. اور یہ لوگ جو ہمیشہ سے اس ملک کو اور اس ملک کے وسائل کو صرف اور صرف اپنی ذات، اپنے خاندان اور اپنے کاروبار کو مضبوط کرنے کے لیے نچوڑتے رہے، صرف اور صرف آج ان لوگوں کو عوام کے سامنے ان کے چہروں کو عیاں کرنے کی ضرورت ہے. میں آج ان گلیوں نالیوں کی سیاست سے نکل کر میں نے جیسے پہلے کہا کہ یہ آپ لوگوں کا ہم پہ قرض ہے، یہ کوئی احسان نہیں ہے. ملک صاحب کو 1.5 کروڑ روپے کی گرانٹ اس سے پہلے دی. ملک صاحب 1 کروڑ روپے ہم مزید آپ کو اس گلیوں اور نالیوں کی تعمیر و ترقی کے لیے دے رہے ہیں، اور انشاءاللہ
کوئی اس 18 ایریے کی گلی، کوئی اس 18G اور 18H کے محلے کے اندر کوئی روڈ ایسی نہیں ہوگی جو نہ کر سکے. لیکن میں آپ لوگوں سے نماز اذان ہونے والی ہے، صرف یہ تقاضا کروں گا کہ ہمیں صرف اپنے ملک کی خاطر نکل کے سوچنے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنے بچوں کے مستقبل کی خاطر نکلنے کی، ان کی خاطر سوچنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ جو ملک ہمارا جس معاشی بدحالی کی طرف جا رہا ہے، یقین مانیے کہ آپ لوگوں کے لیے، ہم لوگوں کے لیے جنہوں نے اسی ملک کے اندر رہنا ہے، آپ لوگوں نے اس PF کے ادارے سے تنخواہ لینی ہے اور اپنے بچوں کو پڑھانا لکھانا اور ان کے لیے ان کا رزق آپ نے کمانا ہے. ہم نے اسی باک اینڈ سے اپنے بچوں کے، اپنے گھر والوں کے لیے رزق حلال کمانا ہے. یہ سرمایہ دار جو بیرون ملک جا کر اپنی جائیدادیں بناتے ہیں، اپنے کاروبار بنانے ہیں، اگر خدا نہ خواستہ اس ملک کو کرپٹ بنتے اور یہ ملک اگر ڈیفالٹ کی طرف گیا تو یہ سب سے پہلے لوگ ہوں گے جو اپنے چارٹرڈ پلین سے اپنے خاندان کے بچوں سمیت نکل جائیں گے اور جا کر باہر انگلینڈ کے اندر چلے جائیں گے. تو خدا را سوچیں اور اس فیصلہ کن موڑ کے اوپر جہاں پر ضرورت ہے اپنے ملک کے اندر ایک دیانتدار، باکردار اور صاف ستھری قیادت لانے کی، وہاں پر آپ لوگ یہ عہد کریں کہ آپ اپنے بچوں کو اور اس ملک کی، پاکستان کی سالمیت کی خاطر وہ فیصلہ کریں گے جو میری ذات سے یا کسی اور کی ذات سے بالا تر ہوگا، جو برادریوں سے نکل کر، رشتہ داریوں سے نکل کر صرف اور صرف اس پاکستان کی خود مختاری اور اس پاکستان کی آزادی اور غیرت کی خاطر ہوگا. اور انشاءاللہ تعالی ہم مغرب کے وقت یہ عہد کرتے ہیں کہ ہمارا ہر وہ فیصلہ جو آئندہ آنے والے انتخابات میں ہوگا، وہ سب سے پہلے اگر ان کے لیے ان کے بلاول اور ان کی مریم اور ان کی اولادیں عزیز تر ہیں تو ہمارے بچے بھی ہمیں اسی طریقے سے عزیز ہیں. ہم اپنے بچوں کے مستقبل کی خاطر، پاکستان کی خاطر اس ملک میں ایک آزاد، اس ملک میں ایک غیرت مند اور اس ملک میں ایک صاف ستھری قیادت کو لے کے آئیں گے جو ہمارے اس ملک کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کر کر خود مختاری کے ساتھ اور غیرت کے ساتھ ایک دنیا میں اپنی پہچان بنائے گا. اللہ تعالی ہمیں اپنے وعدوں پر، اپنے قول و فعل پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ مجھ جیسے تمام عوامی نمائندوں کو جو اب کو اپنے آپ کی نمائندگی کا حق ادا کرنے کا وعدہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام نمائندوں کو اپنے قول و فعل میں، اپنے وعدوں پہ ثابت قدم رکھے اور اپنے علاقے کے لوگوں کے مسائل کا حل ادا کرنے کے لیے توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. بہت بہت شکریہ.